نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ہے رسول تمہارے پاس تمہاری برگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر وہ استغفار کریں۔ ولو انہم ظلموا انفسهم، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ، تم اے معبود تمہاری برگاہ میں حاضر ہو جائیں اور استغفار کریں۔ واستغفر لهم الرسول، تو رسول بھی ان کے لیے شفاعت فرمائیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو وہ ضرور توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے تو حکم یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ گناہ کر لے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہو جائے، توبہ کرے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور پر حاضری دے، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضری دے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اگر کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا، جیسے کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو دل سے ہی پھر یعنی نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ میں استغاثہ کرے، وسیلہ پیش کرے، اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرے کہ اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھے معاف کر دے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، مطلب حضور علیہ السلام روحانی لحاظ سے ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرمائے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے کہ سورہ نساء میں 5 آیات ایسی ہیں، اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ان 5 آیات سے۔ ان میں سے ایک یہ والی جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہاری برگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر حضور علیہ السلام توبہ کریں اور حضور علیہ السلام ان کے لیے شفاعت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر حاضر نہیں ہو سکتا، مدینہ شریف حاضر نہیں ہو سکتا، تو یہیں سے جس بھی شہر میں موجود ہے توبہ کرے، حضور کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی برگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی توبہ قبول فرمائے گا۔